بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھا کرو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ محترم ناظرین، جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر طرح طرح کی بیماریاں غالب آ جاتی ہیں۔ جسم تھکنے لگتا ہے، کمزوری اس کو آ پکڑتی ہے اور دل کے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ آنکھیں بنا کسی وجہ کے کمزور ہو جاتی ہیں، کان سننے میں بھاری ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں اور چلنے پھرنے کی ہمت تک نہیں رہتی۔ انسان چاہے کتنا ہی دنیا میں طاقتور رہا ہو، لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے۔ کھانے پینے کی خواہش رہتی ہے، لیکن جسم اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حرص اور خواہش بڑھ جاتی ہے، لیکن انہیں پورا کرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی، اور دل کے اندر ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش انسان جوانی کی طاقت واپس حاصل کر پاتا۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کی اس مجبوری میں اکثر انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی بچے اور اپنے ہی رشتہ دار اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ اولاد بھی نافرمانی کرنے لگتی ہے اور انسان کی عزت گھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ یہی انسان جوانی میں کما کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا رہتا تھا، لیکن بڑھاپے میں اسے سہارا دینے والے کوئی نظر نہیں آتے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش کوئی ایسی طاقت اسے مل جائے جو اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دے، اس کے دل کو سکون ملے اور اس کا جسم کمزوری سے نکل کر پھر سے تازگی محسوس کرے۔ محترم ناظرین، یہاں اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کریم اور رحیم ہے اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے اور جس کو چاہے طاقت عطا کرے اور جس کو چاہے کمزوری میں ڈال دے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر میں ایک ایسی برکت ہے جو انسان کو بڑھاپے کی مجبوریوں سے نکال دیتی ہے اور اسے سکون عطا کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکینت عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کے ورد جمع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک کلمہ پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، دل میں سکون اترتا ہے اور اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جوانی جیسی طاقت ملے، اس کے دل کو قرار ملے اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی خوشی اور سکون محسوس کرے، تو روزانہ یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کلمہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو تازگی عطا فرماتا ہے اور اس کی روح کو نئی روشنی بھی ملتی ہے، جس سے بڑھاپے کی کمزوریاں ختم ہو کر طاقت اور سکون اس کے حصے میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ راز ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ ذکر الہی سے جڑی ہوئی ہر بات میں انسان کے لیے راحت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں طاقت ہے۔ اگر انسان اپنے بڑھاپے کو بھی خوشحال بنانا چاہے تو اسے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خاص طور پر سونے سے پہلے اسے لازمی پڑھیں۔ اس وقت کو ذکر اور دعا کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے اور بڑھاپے کی کمزوریاں جوانی کی طاقت میں بدل جائیں۔ جب انسان کے دل میں بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی جگہ بنا لیتی ہے تو اس وقت اسے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد ہی سہارا دیتی ہے۔ دنیا کی دوائیاں ایک حد تک جسم کو سہارا دے سکتی ہیں، لیکن دل کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کو ایک نئی تازگی ملتی ہے اور وہ کمزور جسم پھر سے طاقت محسوس کرتا ہے۔ جو زبان ذکر میں مشغول رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کو برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے اثرات پورے بدن پر پڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے خاص علم میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ تنہائی میں بھی محفوظ رہتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے ساتھ ذکر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنی خاص محفل یعنی فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں کہ یہ کم انعام ہے کہ انسان کا ذکر آسمانوں میں کیا جائے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ بڑھاپے میں بہت کمزور ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی، لیکن ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ کی حالت تو کمزوری کی ہے لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ روشن کیوں رہتا ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ جب بندہ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو بڑھاپا بھی اس پر بھاری نہیں رہتا، بلکہ ذکر کی روشنی اسے ہمت عطا کرتی ہے۔ کمزوری کے باوجود اس کے دل میں جوانی جیسا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذکر کرنے سے انسان کی زندگی میں خاص سکون آتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ ذکر کے لمحوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے اور اس کی زبان پر ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ پریشانیاں جو بڑھاپے میں اسے گھیر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جاتی ہیں۔ ذکر کی یہ برکت ہے کہ انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون ملتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت میں لپٹ جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی انسان ذکر کو نہ چھوڑے بلکہ اپنی زبان کو ہمیشہ مشغول رکھے تاکہ جوانی جیسی طاقت اور تازگی بڑھاپے میں بھی نصیب ہو سکے۔ اسلام نے بڑھاپے کو ایک عزت اور وقار کا درجہ دیا ہے کیونکہ یہ زندگی کا وہی مرحلہ ہے جہاں انسان کے اعمال کا پھل سامنے آتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی نیکی میں گزاری ہو تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر اس نے غفلت میں گزاری ہو تو بڑھاپا اس کے لیے عبرت کا وقت بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے جنا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت اور ان کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک سخت گنہگار ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اس فرمان میں بڑھاپے کی عزت کو امت کے ہر فرد کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جاتا ہے اور ایسا شخص آخرت میں سخت پکڑ کا سامنا کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سفید بال والے مسلمان کی جو بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو عزت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ رحمت کی بشارت ہے کہ بڑھاپا صرف کمزوری کا نام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عزت والا مرحلہ بھی ہے۔ بڑھاپے کی عزت کرنے والے کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی بڑھاپے میں گناہوں میں لگ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ گناہ ہے اور بھی بڑا ظلم بن جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو توبہ اور نیکی کی طرف آ جانا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو گویا اس نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ بوڑھا زانی ہے جو اپنی عمر ڈھلنے کے باوجود گناہ کرتا رہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں واضح کرتی ہے کہ بڑھاپے میں گناہ کا بوجھ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہیں، ان پر
فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہی یقین ہو جاتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اور اسے سکون اور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی اولاد سے محبت اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بڑھاپے میں انسان اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے اور بڑھاپا بھی اس کے لیے سکون اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کے سامنے دنیا کا اصل چہرہ آ جاتا ہے۔ جوانی کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کی طاقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور دل میں یہ خوف بھی پیدا ہونے لگتا ہے کہ زندگی کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ اعلان ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا غضب بھی سخت ہے۔ اگر کوئی بڑھاپے میں آ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے، اگر ذکر الہی سے غافل ہو جائے، اگر والدین یا بوڑھوں کی عزت نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں ان کے دل اور آنکھ بند کر دی جاتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اس کی روح گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن اگر وہ آخری وقت تک غفلت میں رہے تو پھر اس کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے بندوں کو عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ حالانکہ جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ عبادت اور دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور خلوص کو دیکھ کر اسے بڑے بڑے درجات عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بوڑھا ہو کر بھی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی کتنی عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود نیکی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھاپے کو غفلت کا وقت نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا وقت سمجھیں، کیونکہ اگر انسان اس مرحلے پر اچھے اعمال کرے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر برائی پر ڈٹا رہے تو پھر اللہ کا غضب اس پر نازل ہو سکتا ہے اور وہ ندامت کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ اسی لیے لازم ہے کہ بڑھاپے میں بھی ذکر الہی کو اپنا سہارا بنایا جائے تاکہ اللہ پاک کی رحمت سے غیرآمد ہو اور اس کے غضب سے محفوظ رہ سکے۔ محترم ناظرین، اب ہم جانتے ہیں اس کلمہ کے بارے میں جس کو آپ نے کسی بھی وقت صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لینا افضل ہے کیونکہ یہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ دل کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔
درود پاک کی اخروی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ درود پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ درود پاک کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور زبان ذکر الہی کی عادی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو پڑھنا ہے اور وہ ہے یا قویو، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزور ہو چکا ہے۔ اسے جوانی جیسی ہمت عطا کرنے والا صرف اللہ قویو ہے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو طاقت عطا فرماتا ہے، اس کے جسم کو کمزوری سے نکال کر تازگی عطا کرتا ہے۔ اس کی اخروی فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے قیامت کے دن اللہ کی پناہ میں ہوں گے، اور اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے دل کو یقین اور توکل کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کلمہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو بھی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے طاقت اور ہمت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کلمہ کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ کمزوری میں ہمت پیدا کرتا ہے، پریشان حال کو سکون عطا کرتا ہے اور بڑھاپے میں انسان کو جوانی جیسی تازگی محسوس کراتا ہے۔ اس کی اخروی فضیلت یہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور قیامت کے دن اسے پڑھنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ پیدا کرتا ہے، غم اور فکر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور یہ سچے دل سے پڑھنی ہے، محض زبان سے نہیں بلکہ دل کی نیت اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کی ٹانگیں قبر کے قریب ہو جاتی ہیں، اسی لیے توبہ نہایت ضروری ہے۔ استغفار کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اس کی اخروی فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے اور آخرت میں جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے اور انسان کو سکون بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، جسے ہر شخص کر سکتا ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں یہ عمل سکون، طاقت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ آخر میں یاد رکھیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بندہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی طاقت کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس سے بڑھاپے میں بھی جوانی جیسی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہی عمل ہے جس کی تلقین ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ درود شریف یا قویو، لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار کا مسلسل ورد، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی وہ خاص یاد ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کے ہر دکھ کو راحت میں بدل دیتی ہے۔ جس نے اس عمل کو اپنی عادت بنا لیا، اس کے دل کی بے قراری ختم ہو گئی، اس کے گھر میں خوشحالی اتر آئی، اور بڑھاپے کی کمزوری کے باوجود جوانی جیسی طاقت اس کے جسم کو نصیب ہوئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کی روح اور جسم پر اللہ کی رحمت اور طاقت قائم رہے، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ 3 دن لگاتار اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھے تو پہلے ہی دن اسے سکون اور برکت کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں، مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں اور دل پر سے بوجھ اترنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کے دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ انسان کی روزی میں کشادگی ہوتی ہے، اس کے رشتے ناطے سنور جاتے ہیں، قرض اور تنگ دستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور بیماریوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے، دل کو غم اور فکر سے نجات مل جاتی ہے، اور اخروی فوائد یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اسے قبر میں سکون عطا فرمائے گا۔
حساب کتاب کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی یاد کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ آباد رکھ، اے اللہ پاک ہمارے والدین، بزرگوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کا یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر اس گفتگو سے آپ کو کوئی نصیحت ملی ہو یا آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کی زندگی میں خیر کا ایک نیا دروازہ کھل جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ابھی تک عمل اور وظائف چینل کا حصہ نہیں بنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کے علمی، دینی اور معلوماتی پیغام سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت اسماء الحسنی میں سے ایک نام یا رحیمو کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے باعث خیر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونے دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔